اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو مخصوص حالات کے علاوہ، مخصوص پوزیشن کے علاوہ، مخصوص صورتحال کے علاوہ عمومی حالات کے اندر اپنے ماننے والوں کو، زمین میں بسنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو پیار، اتفاق، اتحاد، امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے کفار کا لشکر موجود ہے، وہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے تو دین اسلام یہاں پر بھی پیار کا ہی حکم دے، ایسا نہیں۔ حالات جنگ کے اندر بھی دین اسلام بہت سارے معاملات میں رعایت فراہم کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا دشمن آ جائے جو اپنے ہتھیار کو ڈال دیتا ہے کہ بھائی میں نے جنگ نہیں کرنی، شکست تسلیم کر لیتا ہے، آپ سے امن مانگ لیتا ہے کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں، اپنی امان میں لے لیں، تو دین اسلام جو ہے ایسے کافر کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جو خود بخود اپنے ہتھیاروں کو ڈال دے کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو دین اسلام اس قدر پیار، اتفاق اور اتحاد اور امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے کہ دین اسلام اس سامنے والے کافر کو جو پہلے جنگ کرنے آیا ہوا تھا، اب آ کے کہتا ہے کہ میں نے جنگ نہیں کرنی، تو دین اسلام اس کافر کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح حالت جنگ میں عورتیں کوئی قابو آ گئیں، اولاً تو حکم یہی ہے کہ عورتوں کو قتل کرنے کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کوئی اگر جنگ کرنے کے لیے پھر سامنے آ جاتی ہے پھر اس کا اور حکم ہے، ورنہ عمومی حالات جنگ میں اگر کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ یا جو اہل اسلام کے مد مقابل لشکر موجود ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والوں کا نہیں ہے تو کافروں کا ہے، تو دین اسلام عمومی جنگ میں ان کی عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح معذوروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دین اسلام اس قدر سلامتی کا درس دیتا ہے کہ دین اسلام بوڑھوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میدان جنگ میں کافروں کے بچے آ گئے ساتھ، تو دین اسلام ان کفار کے بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام پیار، اتفاق، اتحاد اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ذہن کے اندر ہزاروں موضوعات ہوتے ہیں جن کو سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع اہل اسلام کی، سننے والوں کی، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ہم کائنات عالم پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں قیامت صغریٰ کا منظر دکھائی دیتا ہے، ہر طرف افراتفری کا دور دکھائی دیتا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سوائے اس بندے کے جس کو اللہ رب العزت نے بچا لیا، جس بندے کو کسی بھی اعتبار سے اختیار ملا، اس نے وقت کا فرعون بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نمرود کے بارے میں کہ بڑا ظالم اور جابر اور متکبر بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ جب ہم اس کی زندگی کو پرکھنے کے لیے کتابوں کا رخ کرتے ہیں نا، کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نمرود کو اللہ رب العزت نے 400 سال بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور یہ نمرود وہ بادشاہ ہے کہ جو 400 سال تک حکمران رہا، اور 400 سال کے اندر اس بندے کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ رب العزت کی اس قدر ناز و نعم اور نعمتوں کے اندر پلنے والا بندہ، لیکن جب اس کو اختیار ملتا ہے تو وہ خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو ذلت کا وہ نشان بنایا پھر اس کو کہ جب ناک کے اندر مچھر گیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ پھر 400 سال تک یہ بندہ ذلیل ہوتا رہا۔ وہ پہلے لوگ جو
جن کے بارے میں یہ حکم تھا کہ ہر بندہ آئے تو نمرود کو سجدہ کرے، آج ہم اس نمرود کے ساتھ اور آج کے معاشرے کے ساتھ تقابل کریں تو 19 اور 20 کے فرق کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کس طرح؟ اس وقت کا نمرود یہ تھا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہت کے لیے وبال جان بن جائے گا، کہ جب اس کا دور آئے گا تو اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ میرے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو آرام سے زندگی گزارنے دوں؟ اور میاں اور بیوی کے اختلاط معاملات، صحبت کے معاملات ختم کر دی اس نے، کہ میاں اور بیوی جو ہے ایک فزیکل ریلیشن کے معاملات نہیں کر سکتے تاکہ اگلی نسل پیدا ہی نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منشا منظور تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یا جو منشا الہی ہے، جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ ایسا ہونا ہے تو ایسا ہو کر رہنے، اب چاہے پھر وقت کا کوئی نمرود ہو جائے یا کوئی وقت کا فرعون سامنے آ جائے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے روئے زمین پر اسلام غالب ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلام کے مخالف جتنے مذاہب موجود ہیں وہ بالکل نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، اور یہ وقت ایسا آئے گا اور اس کے مقابل جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، میرے نبی علیہ السلام کے یہ فرمان برحق ہو کر رہے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ دنیا کے اندر جتنے کفر کے پجاری موجود ہیں اور جتنے کفر کے حمایتی موجود ہیں، دنیا دیکھے گی کہ اسلام کا رنگ پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا، اور اسلام کا جھنڈا یہ ہر اونچائی کے اوپر ہم گاڑ کر دم لیں گے۔ ہمارا یہ مشن اور منشور ہے کہ انشاءاللہ اسلام کے مقابل جتنی رکاوٹیں سامنے آئیں گی وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، وہ کوئی نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کرنے والا درندہ ہو، وہ کوئی نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے باوجود کسی بھی حوالے سے نبوت کا دعوے دار ہو، ہم اس کے خلاف میدان عمل میں انشاءاللہ لٹکتی ہوئی اور ننگی تلوار کی طرح اس کے لیے انشاءاللہ ثابت ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ امت کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر فتنہ سر اٹھاتا ہے لیکن ہر فتنے کے لیے ایک نہ ایک مدت مقرر ہے، بالآخر وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت میں ہم دیکھیں کتنے فتنوں نے سر اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نہیں پیدا ہوا، نمرود نہیں کھڑا ہوا، کتنے مشکلات کا سامنا اللہ کے خلیل کو اٹھانا پڑا، لیکن ہر فتنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر ظالم ہر جابر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر اختیار کے لیے ایک مدت مقرر ہے، ہر حاکم جابر ظالم زانی اور شرابی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بالآخر وہ وقت ایسا آئے گا اور ایک ایسا دن لگے گا کہ جب وہ عدالتیں لگیں گی، ہم ہر وقت کے ظالم اور جابر اور وقت کے فرعون کا گریبان پکڑیں گے، اور ہم ہر وقت ہر فرعون کو بتائیں گے کہ دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دین اسلام یہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، سوائے چند مخصوص حالات کے، بالعموم اپنے رہنے والوں کو امن، اتفاق، اتحاد اور پیار اور محبت سے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ردائے امن وہ تار تار ہو چکی ہے، امن کی جو چادر ہے وہ تار تار بھی ہو چکی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے اختیارات کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے اسلام کے امن کی چادر کو داغدار کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے یہ ہوتے ہیں، اسلام کے ماننے والے یہ ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ کیا اسلام ان کو اس چیز کا حکم دیتا ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج پرنٹ میڈیا کا دور ہے، آج کا زمانہ بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا پر جا کر دیکھتے ہیں، اس سوشل میڈیا کے مذہبی لوگوں کو دیکھیں تو آج کی ہم مساجد کو دیکھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی، بدقسمتی یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز ہوتی ہے کسی بھی مکتبہ فکر کی، اس میں کسی کی بات نہیں ہے، ہماری مساجد بھرتی نہیں ہے، ہماری مساجد آباد نہیں ہوتی ہیں،
لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے سوشل میڈیا پر مذہبی لوگوں کا جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا ہے۔ مذہبی لوگوں سے کیا مراد؟ یعنی ہر دوسرا تیسرا بندہ دین اسلام کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، ہر دوسرا بندہ علماء کرام کے خلاف حضرت سرائی کر رہا ہوتا ہے، فلاں عالم صاحب نے یہ کہہ دیا، ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ مسئلہ یہ ہے جو علماء کے معاملات ہیں وہ علماء پر چھوڑ دیں، جو عوام کے معاملات ہیں وہ عوام پر چھوڑ دیں۔ جو بندہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی پہلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ صبح سورج 7 بجتے ہیں 8 بجتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر دین اسلام کا سب سے بڑا ترجمان بن جاتا ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ دین اسلام امن، اتفاق، اتحاد، یگانگی، یکجہتی، سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن سوائے مخصوص حالات کے وہاں پر دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں پر دین اسلام جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دیکھیں جنگ کرنے کا حکم ہے، لیکن ایک شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مڑتا ہے، بھاگتا ہے، دین اسلام جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص جو ہے میدانی جنگ سے پیٹ پھیرے گا اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہے۔ لیکن یہی بندہ اگر اس وجہ سے پیٹ پھیرتا ہے کہ یار میں پیچھے ہٹوں گا تو ایک ایسے ہنر کے ذریعے، ایک ایسے میدان جنگ کی چال کے ذریعے میں پلٹ کر ان لوگوں پر جو ہے وہ دوبارہ حملہ کروں گا، ان لوگوں پر، دین اسلام اس چیز کو سراہتا ہے کہ جنگ جو ہے اس کے اندر حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، ہتھیار اس وجہ سے پھینکے جا سکتے ہیں کہ سامنے والا لشکر، کفار کا لشکر، وہ بظاہر ٹھنڈا پڑ جائے اور اسلام اپنی پوری قوت سے ان پر جو ہے وہ دوبارہ حملہ کر دے۔ دیکھیں بظاہر صورتحال ایک جیسی ہے کہ 3 لوگ ہیں، ایک بندہ پیٹھ اس وجہ سے پھیر کر بھاگتا ہے کہ میں جنگ نہیں لڑ سکتا، تو دین اسلام اس بندے سے جو ہے وہ راضی نہیں ہے، اللہ رسول اس بندے سے راضی نہیں ہے کہ جو بندہ عین میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ لیکن وہی بندہ اگر اس وجہ سے پیچھے مڑتا ہے کہ میں دوبارہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کروں گا، یا ایک جنگی چال ہے، جنگی ہنر ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بندہ پیچھے ہٹتا ہے، تو دین اسلام جو ہے اس بندے کے اس عمل کو سراہتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے اگر کہیں پر شدت پسندی کی گئی ہے نا تو اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کے اندر، اس معاملے کے اندر یہاں پر شدت پسندی کیوں کی گئی ہے، یہاں پر اس مسئلے میں سختی کا اگر علماء کرام نے رویہ اپنایا ہے، رویہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے، لوجک کیا ہے۔ آج کچھ لوگ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میدان عمل میں نکل کر اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے کسی گستاخ کو زمین میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں درس دیا کہ دین اسلام تو امن اور سلامتی کا حکم دیتے ہیں۔ بعض فقہا کی تو آراء بھی ہیں کہ اگر گستاخ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر لے، لیکن ان کا یہ مسئلہ کہاں تک جا پہنچا؟ فقہا کی آراء موجود ہیں، لیکن یہ مسئلہ، یہ فتویٰ دینا کہ گستاخ گستاخی کرے تو اس کو ڈھیل دے دیں، یہ مسئلہ کہاں تک جا پہنچا؟ آج ہم 5 سال کا جائزہ لیں نا، 5 سال کا، اور پچھلے 50 سال کا جائزہ لیں تو پچھلے 50 سال کے اندر اتنے بندوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جتنا ان لوگوں کے اس فتوے کو لے کر اس 5 سال کے اندر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہر فتوے کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، ہر حکم کے لیے ایک خاص ماحول ہوتا ہے، ایک خاص صورتحال ہوتی ہے، زمانے کے حالات کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر کیا فتویٰ دینا ہے۔ ہمیں اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ بعض فقہا نے یہ کہا تھا کہ گستاخ رسول اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیں، بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ قاضی اسلام پر پیش کیا جائے، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس کی سزا کے بارے میں تو کسی بندے کا بھی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہاں پر فقہا، بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں، قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تو موقع نہیں ملا، میں نے غلطی کر لی تھی۔ بعض فقہا نے فرمایا کہ اس کی توبہ کو قبول فرما لی۔
بعض فقہا نے فرمایا نہیں، یہ بندہ آج اگر اس کی توبہ کو قبول کر لیے پھر جسارت کرے گا، اس کے مسئلے کو قاضی اسلام کے اوپر پیش کیا جائے، جو اسلامی خلیفہ ہے، اسلامی بادشاہ ہے، وقت کا وزیر اعظم نہیں، اسلامی بادشاہ، اسلامی نظام کو نافذ کرنے والا بادشاہ، اس کے سامنے پیش کیا جائے، اسلامی چیف جسٹس کے سامنے پیش کیا جائے، اسلامی قاضی کے سامنے پیش کیا جائے، وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے، پھر وہ دیکھے کہ اگر مصلحت اس میں ہے کہ اس بندے کو قتل کر دے، اس بندے کو قتل کر دیا جائے، اگر مصلحت اس میں ہے کہ یا چلے ایک موقع دے دیا جائے، ہو سکتا ہے سچے دل سے توبہ کر لے، تو فقہاء نے فرمایا کہ قاضی اپنی رائے کے اوپر عمل کر لے۔ جمہور علماء نے فرمایا نہیں، گستاخ رسول کا مسئلہ اتنا سنگین ہے، مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اتنا ہی آزاد خیال تصور کرتا ہے تو باقی پوری دنیا کے اندر اس کے اندر رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ماحول موجود ہے، یہ بندہ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ بندہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض سرائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ فقہاء نے فرمایا نہیں، اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو ہر فتوے کے لیے ایک ماحول ہے، ہر فتوے کے لیے حالات کا، صورتحال کا، جو موجودہ معاملات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ یہ ہے، ایک بندہ یہ، اس کے لیے حکم یہ، ویسے تو عمومی طور پر ہے، شلوار جو یہ ٹخنوں سے اوپر رکھے چلنے پھرنے میں، عام معاملات میں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے، مثال کے طور پر اس کو یہاں پر کوئی زخم ہے، مثال کے طور پر، اب وہ شلوار جو ہے وہاں پر نہیں باندھ سکتا بیچارہ، اس کو کیا حکم دیں گے کہ نہیں تو نے اوپر ہی باندھنی ہے؟ نہیں حکم دیں گے، اس کو کہیں گے جس طرح تجھے آسانی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ شلوار جو ہے، یہ ٹخنا جو ہے، یہ کم از کم یہ ننگا ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایک بندہ ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام جو ہے وہ جبر نہیں کرتا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی اور مسئلہ ہے، میں اوپر نہیں باندھ سکتا، میں تکبر کی وجہ سے بھی نہیں لٹکاتا، اس بندے کے لیے وہ حکم نہیں ہے، وہ وعید نہیں ہے جو عام طور پر کتابوں میں موجود ہے کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ عز و جل اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یا وہ بندہ جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، تو اس کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوتا ہے، تو اس بندے کے لیے یہ وعید نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دین اسلام نے کسی بھی معاملے میں شدت پسندی کا حکم نہیں دیا، لیکن آج ہم دین اسلام کے بظاہر کلمہ پڑھنے والے با اختیار لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس دودھ کو شراب اور شراب کو دودھ بنانے کے قوانین موجود ہیں۔ میں جہاں پہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بندے کے پاس شراب نکلی تھی، ویڈیو موجود ہے، میڈیا والوں نے کوریج کر لیا، لیکن وقت کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس مسئلے کو شراب ثابت نہیں کر سکا۔ ایسے بھی ہمیں لوگوں کو دیکھنے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے کہ شراب پکڑی گئی ہے، وہ بندہ خود کہہ رہا ہے شراب ہے، دیکھنے والے کہہ رہے شراب ہے، ویڈیو میں موجود ہے، میڈیا کہہ رہا ہے شراب ہے، اس کے وکیل کہہ رہے شراب ہے، لیکن وقت کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ نہیں شراب نہیں ہے، ثابت نہیں ہو سکی۔ ہم نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، اگر کوئی عالم دین بندہ دین اسلام کے اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالتا ہے نا کہ اسلام اتفاق، اتحاد، یکجہتی، سلامتی اور امن کا درس دیتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی اس گفتگو کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ اسلام یار امن کا درس دیتا ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ قرآن مجید کو پھاڑ کے واش روم میں پھینک رہا ہے شہید کر کے، آپ اس کو کہیں گے کہ میں تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا؟ یہاں پر تو دین اسلام امن کا حکم نہیں دے گا۔ امریکہ کی جیلوں میں ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید کو شہید کر کے انہوں نے واش روم میں پھینک گئے، بلگرامی جیلوں میں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کو نیچے جو ہے وہ شہید کر کے اس کے اوپر چہل قدمی کر کے ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے۔ لیکن کیا اسلام یہاں پر بھی امن کا حکم دے گا؟ کہاں حکم دے گا امن کا؟ اسلام کہاں امن کا حکم دے گا؟ نہیں حکم دے گا۔ ہمارے سامنے کلام الہی کو شہید کر دیا جائے تو کیا ہم اس کے ہاتھ پاؤں کو چومیں گے؟ جا کے نہیں چومیں گے یار۔
آج علماء کرام کے اس گفتگو کو نا مس یوز کیا جاتا ہے، یعنی اس ویڈیو کو آگے پیچھے سے کاٹ کر جو ہے نا وہ کسی غلط فارم کے اندر جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ بھائی مخصوص حالات میں نہیں دیتا، اس کو کوئی بندہ بھی سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے جو سوشل میڈیا کے مذہبی لوگ ہیں، حقیقی نہیں، جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر مار رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے دلیل بن جاتی ہے۔ یہ وہی حکم ہے نا، کل میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا غالباً اکبر الہ آبادی کی، ان کے ایک دفعہ عدالت میں پیش کیا گیا، ہے تو مزاح والی خوش طبی والی، انہوں نے کہا کہ کون سا لا ایسا کہتا ہے؟ اب لا جو پڑھے لکھے لوگ ان کو پتہ ہے قانون کو کہتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے پرچہ کروا دیا، اکبر الہ آبادی کے اوپر انہوں نے پرچہ کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ کون سا لا ایسا کہتا ہے، انہوں نے کہا کون سا لا ایسا کہتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ انجام ہے، یہ حال ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ کون سا لا، کون سا قانون ایسا کہتا ہے جو آپ بات کرتے ہیں۔ ہم بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ دین اسلام کا کون سا حکم ایسا کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کو واش روم کے فلش کے اندر پھینک دیا جائے اور آپ جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتے پھریں۔ ہم کہاں کہتے ہیں ایسا؟ اور دین اسلام کا کون سا حکم ایسا کہتا ہے، کون سا لا ایسا کہتا ہے، کون سا حکم، کون سا قانون، کون سا فرمان ایسا کہتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ انڈیا کے اندر ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی، اصل میں نا جو اس گفتگو کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا۔ آج ہم پاور والے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ ہر سال کے بعد یا 6 مہینوں کے بعد اپنا بندہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس بندے نے خیانت کی ہے۔ بھائی آپ جیسا، میرے جیسا ایک مزدور بندہ، ایک غریب بندہ، ایک ریڈی والا بندہ، ایک دکاندار بندہ 100 روپے کی چیز 105 روپے کی بیچ دے، اس کے اوپر کتنے بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کیوں؟ یہ بندہ قانون شکنی کرتا ہے۔ صرف بندہ تبدیل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے۔ آج عالم اسلام اس وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، یقین کریں، اور دین اسلام کی امن کی جو ردا ہے، ردائے امن ہے، امن کی جو چادر ہے، وہ صرف ان علوم کی وجہ سے داغدار ہو رہی ہے کہ جس بندے کو دین اسلام کا نہیں پتا وہ کیوں دین اسلام کے بارے میں بولتا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بھلائی وہ ایک صدقہ ہے، ہر بھلائی ایک صدقہ ہے۔ آج جس بندے کو اپنے پاور کی وجہ سے فرعون، جو بندہ وقت کا فرعون بن جاتا ہے نا، اور وہ کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا معاملہ کریں گے، وہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے سامنے تیرا کوئی مسلمان بھائی آتا ہے نا تو اس کو صرف مسکرا کے مل لیتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تیری طرف سے اس کو بھی صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو مسکرا کے پیار سے محبت سے اس سے ملاقات تو کر، تو وقت کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا معاملہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نا آج تک اگر آپ تاریخ انسانیت پڑھیں تو اب بڑے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے تھے، تاریخ انسانیت کو بھی چھوڑ دیں، صرف 20 سال پرانی تاریخ پڑھیں، 2000 سے لے کر بس 2000 سے لے کر 2021 تک کی پاکستان کی تاریخ پڑھیں، ایک ایسا بندہ بھی ملے گا جو کہتا تھا کہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب مجھے روک سکیں، لیکن آج وہ بندہ اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا۔ ہم زیادہ لمبی بھی بات نہیں کرتے، 10 سال پرانی تاریخ پڑھ لیں۔ ایک معرکہ ہوا تھا، اللہ نے ان لوگوں کو سرخرو فرمایا، لحد میں عشق، چلیں وہ شعر نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو اس میدان میں سرخرو فرمایا، بڑی شہادتیں ہوئی، بڑا عظیم الشان معرکہ ہوا ختم نبوت کا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے کچھ تحفظات ہے، میں نام نہیں لے رہا،
اس وقت ایک بندے نے کہا تھا، وقت کا با اختیار افسر تھا، انہوں نے کہا تھا کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ختم نبوت کا نعرہ لگا دے، اگر کسی کوئی بندہ کہے گا تو میں اس کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا نشان عبرت بنایا اس کو، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ آج اس عالم میں ہے، میرے خیال میں مر گئے، پچھلے دنوں مرے۔ اس کی آنکھوں سے ڈاکٹروں نے پٹی اتاری نا، وینٹیلیٹر پہ تھا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وینٹیلیٹر والے کمرے میں تو مچھر نہیں جاتا، ایسا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے پٹی اتاری، اندر سے کیڑے نکل رہے تھے، میں نے خود دیکھا ہے، اور کیڑے ایسے نکلے تھے جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے کہ وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے، بڑا غیور ہے۔ اللہ رب العزت بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ایسی جسارت کر رہے ہیں کہنے کی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ پہلے بھی کچھ لوگ کہہ کے گئے ہیں، لیکن ان کے جنازوں پہ صرف 50 بندے بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ صرف 3 مہینے پہلے کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، 4 مہینے کی، یہ لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ میں ایک بڑا امن اور پیار سے پیغام دے رہا ہوں اپنے با اختیار لوگوں کے نام کہ آپ صرف 20 سال پرانی تاریخ پڑھ لیں۔ ہمارے قابل قدر، قابل احترام، باعزت وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ آپ فرانس کی تاریخ پڑھیں، آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں، آپ اندلس کی تاریخ پڑھیں۔ ہم میں تو پڑھتا ہی رہتا ہوں، لیکن میں صرف ان کے ماننے والوں، چاہنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ صرف 20 سال پرانی پاکستان کی تاریخ پڑھیں کہ کیا یہ باتیں پہلے لوگوں نے نہیں کی تھی کہ کوئی بندہ ہمارے سامنے ختم نبوت کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایسے نشان عبرت بنایا ہے۔ کوئی بھی بندہ میرا سننے والا، محبت کرنے والا یا نفرت کرنے والا، وہ مجھے کہہ دے کہ لقمان بھائی مجھے وہ ویڈیو سینڈ کر دے، تو میں انشاءاللہ اس کو سینڈ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا نشان عبرت بنایا ہے۔ 2000 غالباً 5 کے اندر ایک بندے نے کہا تھا، مال روڈ کے اوپر، با اختیار بندہ تھا، اس نے کہا تھا کہ کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرت نہیں ہے، کسی مولوی کے اندر، کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر دین اسلام کی بات کر سکے۔ تو میرے خیال میں 1 ہفتہ بھی نہیں، 1 ہفتہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 2 یا 3 دن کی بات ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی۔ اسی طرح ایک بندہ تھا، اس نے ایک عالم دین کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار میرا مسئلہ ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے جب اگلی بات کروں گا، یار میرا مسئلہ ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تو میرے سامنے ڈرامے بازی کرتا ہے۔ انہوں نے اس کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹا۔ اللہ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں برکتوں کا نزول فرمائی، وہ اپنے حصے کا دین اسلام کا کام کر گئے۔ کچھ دن ہوئے تھے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ وہ بندہ دونوں پاؤں سے معذور ہو گیا۔ تو یہ بڑے لوگ بات کر چکے ہیں، بڑے لوگ اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں کہ کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرت نہیں ہے، کسی مائی کے لال کے اندر یہ ہمت نہیں ہے جو دین اسلام کی بات کر سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر محاذ پہ جنگ لڑنے کے لیے ایک فورس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں، کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو درس و تدریس کے ذریعے، ہمارے جیسے لوگ درس و تدریس کے لیے اگلی نئی نسل کو اس میدان میں نکلنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جو بندہ میدان عمل میں نکل رہا ہے اس کے لیے بھی، اس کی بھی کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے اس کے لیے دعائیں کریں۔ جو بندہ میدان عمل میں نکل نہیں سکا لیکن آپ کی پاور کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اگلی نسل کو تیار کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی طعن و تشنیع نہ کریں۔ یہ ہمارے ان محبت کرنے والے افراد کے لیے جو میدان عمل میں نکل چکے ہیں، بڑے محاذ کے اوپر وہ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی سرخرو فرمائے۔ اور ہر ایسا محاذ، یہ دین اسلام کا ایک کاز ہے جس کو ہر شخص اپنے انداز میں نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ایسا قرض ہے جس کو نبھانے کے لیے کسی نہ کسی صورت میں بندے کو نکلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر وہ شخص جو کسی بھی حوالے سے دین اسلام کی سرحدوں پر پہرا دے رہا ہے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔